ایک صبح ابھی سورج نکل رہا تھا، تیموجن اور اس کے گھر والے پوری طرح بیدار نہیں ہوئے تھے کہ زمین بے شمار گھوڑوں کے ٹاپو سے دہلنے لگی۔ تیموجن پر اس کے باپ کے ایک دشمن قبیلے مرکد نے حملہ کر دیا تھا۔ ناظرین، میں ہوں عدنان وحید اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوریز بائی عدنان کی چنگیز خان سیریز کی قسط نمبر 4۔ یہ وہی قبیلہ تھا جس کے ایک شخص کی سابقہ بیوی ہولن کو تیموجن کا باپ یسوگئی راستے سے چھین کر اپنے قبیلے میں لے آیا تھا۔ اس حملے کو دیکھتے ہوئے تیموجن سمجھ گیا تھا کہ اب یہ بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں، سو تیموجن نے فوری طور پر اپنی بیوی بورتے کو ایک بیل گاڑی میں چھپا دیا، پھر اپنے بوڑھے ملازم کو کہا کہ اسے جتنا دور ہو سکے لے جاؤ۔ بیوی کو ایک طرف بھیج کر تیموجن اپنے بھائیوں اور ماں کے ساتھ دوسری طرف کو نکل گیا تاکہ حملہ آور اس کے پیچھے جائیں اور اس کی بیوی کو نہ پکڑ سکیں۔ لیکن ستم ظریفی دیکھیے کہ اس کی بیوی والی بیل گاڑی پکڑی گئی اور تیموجن بحفاظت پہاڑوں میں پہنچ گیا۔ مرکد قبیلے نے اپنا پرانا حساب چکا لیا تھا۔ تیموجن کی بیوی ان کے قبضے میں تھی، جیسے کبھی ان کی لڑکی ہولن تیموجن کے باپ یسوگئی کے قبضے میں تھی۔ جب تیموجن کو خبر ہوئی کہ اس کی بیوی اغوا کر لی گئی ہے تو وہ غصے میں کھولتا ہوا کرایت قبیلے کے سردار اونگ ہان کے پاس پہنچا۔ اس نے اپنی بیوی کو واپس لانے کے لیے اس سے مدد مانگی۔ اونگ ہان نے اپنے وعدے اور تعلق کی خوب لاج رکھی۔ اس نے کرایت قبیلے کے 20,000 سپاہی تیموجن کے ساتھ بھیج دیے۔ اسی دوران اس کا بچپن کا دوست جموکا، وہ بھی 20,000 جنگجو لے کر اس کی مدد کو آن پہنچا۔ یہ بڑا لشکر اپنے ساتھ دیکھ کر تیموجن کے حوصلے آسمان کو چھونے لگے۔ وہ مرکد قبیلے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے اسے تلاش کرتا ہوا جنگلوں اور میدانوں کو ماپنے لگا، لیکن ظاہر ہے وہ قبیلہ بھی ایک خانہ بدوش ہی تھا، کوئی ایک ٹھکانہ تو اس کا تھا نہیں۔ سو یہ لشکر بھی مرکد قبیلے کا تعاقب کرتا ہوا 400 کلومیٹر دور سائبیریا تک پہنچ گیا، یہاں تک کہ ایک ایسی جھیل آ گئی جو دنیا کی سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیل ہے۔ روس میں واقع یہ جھیل دنیا کی سب سے گہری جھیل بھی ہے۔ شاید یہ بات اس وقت کے لوگوں کے علم میں نہ ہو، لیکن اسی انمول جھیل کے کنارے پر تیموجن نے مرکد قبیلے کو دیکھ لیا۔ اس نے رات کے وقت اچانک حملہ کیا۔ بہت سے لوگ تو اتنا بڑا لشکر دیکھ کر ہی بھاگ نکلے، جو باقی بچے وہ مقابلہ کرنے لگے۔ تلواروں، انسانی چیخوں اور گھوڑوں کا ایک شور قیامت برپا کر رہا تھا، اور اسی ہنگامے کے بیچ میں تیموجن دیوانہ وار آوازیں دے رہا تھا، بورتے بورتے۔ لیکن ستم ظریفی تو دیکھیے کہ بورتے کو علم ہی نہیں تھا کہ حملہ کرنے والے اس کے اپنے قبیلے کے لوگ ہی ہیں اور تیموجن ان کے ساتھ ہے، اس لیے وہ بھی باقی لوگوں کے ساتھ ایک چھکڑے پر سوار بھاگ رہی تھی۔ لیکن پھر جب اس کے کانوں میں تیموجن کی آواز پڑی تو وہ پہچان گئی۔ وہ چھکڑے سے اتری اور اپنے محبوب شوہر کی طرف بھاگی۔ تیموجن نے اسے گھوڑے پر بٹھا لیا اور دونوں پھر سے ایک ہو گئے، اور بورتے مرتے دم تک تیموجن کے ساتھ رہی۔ اس کے بعد مرکد قبیلے کی وہ شامت آئی، جو بھاگ سکے وہ بھاگ گئے، لیکن جو موجود رہے ان میں سے ایک بھی زندہ نہ بچ سکا۔ بورتے تیموجن کے پاس پہنچ چکی تھی، لیکن یہاں ایک مسئلہ تھا۔ 8 ماہ کی قید کے دوران وہ امید سے بھی ہو گئی۔ واپسی کے کچھ ہفتوں بعد اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ اس بیٹے کا نام جوچی خان رکھا گیا۔ تیموجن کے گھر والوں نے تو جوچی کو مرکد قبیلے کی اولاد قرار دے کر مسترد کر دیا، لیکن تیموجن نے بورتے کی محبت میں اس بچے کو بھی اپنا لیا اور اسے کبھی سوتیلے پن کا احساس نہیں دلایا۔ یہ وہ وقت تھا جب تیموجن تاریخ میں نام پیدا کرنے جا رہا تھا۔ پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے اسے تیموجن سے چنگیز خان بنا دیا۔ اسے چنگیز خان کا خطاب کیسے ملا؟ چنگیز خان نے اپنے قریبی دوست سے پہلی بڑی جنگ کیوں کی؟ چنگیز خان نے پوری دنیا فتح کرنے کا فیصلہ کیوں کیا اور وہ ایسا کیا سمجھنے لگا تھا؟ تیموجن کا جگری دوست جموکا اس کے سامنے گرفتار کر کے لایا گیا۔ تیموجن نے اسے دوبارہ دوست بن جانے کی پیشکش بھی کی، لیکن جموکا نے اسے جو جواب دیا وہ تیموجن کے لیے ایک سرپرائز تھا۔ یہ جواب کیا تھا
یہ سب آپ کو دکھائیں گے، لیکن چنگیز خان کی اگلی قسط میں مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی پسند کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹس میں ضرور تشریف لائیے اور ویڈیو کو شیئر کر دیجیے۔ شکریہ۔